اور عمران خان نے اپنا پیغام اپنی بہنوں کے ذریعے، جو علیمہ خان اور عظمیٰ خان دونوں عمران خان صاحب کی بہنیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ بھجوایا، اور انہوں نے آ کے باہر پریس کی ہے۔ تو عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ مدرز آف آل ریگنگ جو یہ تھی کہ ہماری جو ہے جماعت کو کرش کیا گیا، لوگوں سے جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے وہ وفاداریاں تبدیل کرائی گئی، فالس فلیگ 9 مئی کا جو تھا وہ سارا کیا گیا، جس طریقے سے مجھے اڈیالہ میں بند کیا گیا، جس طرح بشرا بی بی کو بند کیا گیا، بہت سارے جو ٹاپ جتنی بھی لیڈرشپ ہے ساری جیلوں میں ہے، کہ سب سے جو ہے مدرز آف آل رائگنگ جو تھی، یہ اس سے ہٹ کے اور کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کمشنر جو چیف جسٹ سکندر سلطان راجہ، ان کو فوری طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور ان کے خلاف ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے الیکشن پروسیس کو، جس طریقے سے انہوں نے ڈکیٹی کر کے لوگوں کا مینڈیٹ چھین کے دوسری جماعتوں کو دیا، کہ ان کے خلاف پراپر ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جب بیرسٹر گوہر عمران خان صاحب سے ملے تو انہوں نے بھی یہی آ کے مطالبہ کیا کہ عمران خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو فوری طور پہ جو ہے وہ ریزائن کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ جس طریقے سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، جس طریقے سے یہ ٹاؤٹ گیری کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ ایک نوکر بنا ہوا ہے شریف خاندان کا، اس سب کو اس کو جو ہے فوری ریزائن کر کے، ویسے اتنا کوئی بے شرم آدمی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا لوگوں کی تنقید، اتنا ملک میں بربادی کرنے کے باوجود سیٹ پہ ایسے چمٹا ہوا ہے جیسے کوئی اس کا پتہ نہیں کوئی ایلفی لگی ہوئی ہے، کیا ہوا ہوا کہ اس کا کوئی جو ہے نا اصل میں پیچھے جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ بھائی آپ جو بھی کریں گے تو آپ کو کوئی آنچ نہیں آئے گی، کیونکہ اس ملک میں نہ قانون ہے، نہ کوئی پراپر کسی کے کوئی رائٹس ہیں۔ آپ جس طرح وائلیٹ کرو گے، جس طرح قانون کو دباؤ گے، تو یو آر دا ہیرو، باقی کوئی آپ کو کچھ کر نہیں پائے گا، کیونکہ پاکستان کی سب سے بدقسمتی یہی ہے، سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج انڈیا دیکھیں، انڈیا کہاں پہ پہنچ گیا اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، صرف ون ریزن، ڈیو ٹو لیک آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے جو ہے ہم ذلیل ہو گئے، ہم پوری دنیا میں جو ہے وہ ناک دکھانے کے نہیں ہے، منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ جس طریقے سے ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں، جس طریقے سے بلے کا نشان کھینچا گیا، کس طریقے سے دنیا نے جو ہے اس کو رپورٹ کیا چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی عدالت کو، اسی طریقے سے الیکشن کمشنر کو انہوں نے کیا۔ اب جو ایک ریگنگ ہوئی ہے اس میں پوری دنیا جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہی ہے، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں کہ کس طریقے سے ان کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہو گئی ہے، اور یہ ملک کا آگے کیا کریں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ کوئی ملک کا نہیں سوچ رہا، اپنا انڈیویجول جو ہے وہ سوچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج سب سے اہم جو ہے وہ جو سب سے آج کی مین خبر یہ ہے کہ PDM-2 بن گئی ہے، PDM-2 بننے جا رہی ہے۔ ابھی جو ہے وہ میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جس میں زرداری، بلاول بھٹو اور شہباز شریف تھے، جی ہم PDM-2 بنائیں گے۔ اس میں وہی بندر بانٹ جیسے پہلے PDM-1 تھی، نہ ملک میں کوئی سکون تھا، نہ ملک میں کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی، کچھ بھی نہیں، جس میں شہباز شریف وزیر اعظم کے لیے ہوں گے نامزد امیدوار ہوں گے، اور پریزیڈنٹ کے لیے صدر الوی، اور چیئرمین سینٹ بھی پی پی کے لیے ہوگا، پی پی کا ہوگا، آل گورنرز آف آل پروونسز وہ بھی پی پی کے ہوں گے، مطلب جتنے بھی ایک آئینی عہدے ہیں وہ پی پی لے لے گی، باقی جو بچے گا کباڑا وہ جو ہے نون لیگ کے کھاتے میں آئے گا۔ یہ PDM-2 کا حال ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا شہباز شریف کا ایک ٹویٹ اس نے بلاول بھٹو کو کیا ہوا تھا کچھ الیکشنز والے دن، کہ میں سندھ آ جاتا ہوں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ کراچی کی حالت بھی دیکھ لیں گے، آپ کے ساتھ مناظرہ بھی ہو جائے گا، تو آپ کو جو ہے آپ کا جتنے بھی حقائق ہیں، آپ نے سندھ کے ساتھ کتنا زیادتی کی، ہم ایک دوسرے کو ہم کھل کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ لیکن مناظرے کی بجائے آج تینوں جو ہے وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کوئی بچہ مسجد نہ جا رہا ہو۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بس بچے کو زبردستی مسجد میں لے کے جاتے تھے تو قاری صاحب کے آگے ایسے جو ہے نا ایسے کر کے بیٹھا تھا، تو زرداری بیچ میں ایسے بیٹھا جیسے کہ لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے یہ حالات ہیں، بجائے مناظرے کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی، عوام کو انہوں نے اتنا بے وقوف بنایا، عوام کو بے وقوف بنا کے ہی انہوں نے ووٹنگ لی، ووٹ لیا، سارا کچھ پی پی جو ہے وہ یہی بلاول ہوتا تھا، جی اب بھی ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ فلانے ہیں، یہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، ساری ذمہ داری نون لیگ پہ ڈالی، پی پی نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اور نون لیگ نے ان کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسائز کیا۔ تو پاکستان کا یہی سسٹم ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے، جس کی وجہ سے آپ کا ملک ذلیل ہو رہا ہے، دنیا میں جو ہے وہ ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے، ٹھیک ہے نا۔ آج انڈیا کی جو ہے اکانومی جو ہے وہ ہم سے کئی گنا جو ہے وہ اکانومی آگے نکل گئی، اور ہم صرف اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے پکڑنا کیسے ہے، ہم نے کس کو اندر ڈالنا ہے، ہم نے کس سے کیا بدلہ لینا ہے، ہم نے کس کو کس طریقے سے ذلیل کرنا ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ ملک برباد ہوتا ہے ہو جائے، جتنے بھی ینگسٹر ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہیں، وہ باہر نکل رہے ہیں، کوئی ڈنکی مار کے نکل رہا ہے، کوئی کس طریقے سے جو ہے وہ موو آؤٹ کر رہے ہیں، نکلیں۔ ہمارے بڑوں کو یا ہمارے فیصلہ سازوں کو ہم سے کوئی کنسرن نہیں ہے، کیونکہ ان کے بچے جو ہیں
وہ یا لنڈن میں ہے یا امریکہ میں ہے، کہیں بھی ہیں، وہ عیاشی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن ذلیل ہو رہے ہیں یہاں پہ مڈل کلاس یا غریب کے بچے، جو اصل میں جو ہے وہ ایک پاکستان کی اسٹرینتھ ہے، پاور ہے، جو ایک سورس آف انکم اکانومی کو اسٹرینتھ دیتی ہے، وہ تو ینگسٹرز ہوتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے اب نوجوانوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، چوروں کو مسلط کیا جا رہا ہے، کل کو کیا نکلیں گے، کیا یوتھ نکلے گی کہ جب ہم جس کو سلیکٹ ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوتا نہیں ہے، جس کو کچھ لوگ اور جو طاقتور ہیں وہ جو ہے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، وہ ڈمی، مطلب کہ ایک ڈمی کا لفظ بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ شہباز شریف کیا چیز ہے؟ شہباز شریف کے پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے جو ہے وہ جو ہے دیکھ لیا تھا کس طریقے کا رزلٹ تھا، کس طریقے سے انہوں نے ملک کو برباد کیا، ٹھیک ہے، پھر بھی وہی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہے، ایک بندے کی دشمنی میں انہوں نے پورا ملک چلا دیا، پورا ملک جو ہے وہ کولوں پہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ذلیل ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں بچا، لوگ جا رہے ہیں چھوڑ کے، پروفیشنل لوگ، آئی ٹی ایکسپرٹ، ڈاکٹرز، انجینئر، سارے ملک سے نکل کے جا رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو صرف یہ پرواہ ہے کہ بس ہم ٹھیک ہیں، ہمارا نظام چل رہا ہے، ہماری جو ہے وہ بندر باٹ ہو رہی ہے، ہمارا جو ہے وہ کرپشن سیدھی سیدھی ہو رہی ہے ہمارے حصے